پیارے دوستو، زیر نظر و سماعت ویڈیو بڑی ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو بڑا نیک اور صالح تھا، مگر ایک لڑکی کی وجہ سے ایسا بھٹکا کہ سنبھل نہ سکا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعہ کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ معزز احباب گرامی، راوی بیان کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک کشتی میں سوار ہو کر مختلف شہروں کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ کی زمین کے کسی حصے میں ذریعہ معاش تلاش کریں۔ ہمارے ساتھ ایک صالح، پاک طینت اور خوش اخلاق نوجوان بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر تقویٰ اور للہیت کے آثار نمایاں تھے۔ جب بھی دیکھتے وہ باوضو ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتا۔ مہلت پاتا تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا، نماز کا وقت ہوتا تو خود اذان دیتا اور ہماری امامت وہی کرتا۔ ہم میں سے جو نماز سے پیچھے رہ جاتا یا تاخیر کرتا تو اسے سرزنش کرتا۔ الغرض ہمارے پورے سفر میں اس نوجوان کا کچھ یہی معمول رہا۔ ہم بحری سفر طے کرتے ہوئے ہند کے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے لیے کشتی سے اترے۔ ہم لوگ یہاں پر خرید و فروخت کرتے اور رات کو کشتی کی طرف لوٹ آتے۔ کشتی والوں میں کچھ گمراہ لوگ بھی تھے۔ وہ لہو و لعب اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے فسق و فجور کے اڈوں اور طوائف خانوں کے پھیرے لگایا کرتے تھے۔ ان کے برعکس ادھر یہ نیک بخت نوجوان ہمیشہ کشتی ہی میں رہتا، کشتی سے اتر کر باہر گھومنے پھرنے بھی نہ جاتا، بلکہ اس مدت میں اپنا سارا وقت کشتی کی مختلف چیزوں کی اصلاح و مرمت میں گزارتا تھا۔ وہ رسی بٹھتا تھا اور اسے کشتی کی لکڑیاں درست کر کے باندھتا تھا۔ بقیہ اوقات ذکر و اذکار، قرأت قرآن اور نماز میں صرف کرتا تھا۔ راوی آگے نہایت افسوس سے بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کشتی سے نکلے۔ وہ نوجوان معمول کے مطابق اپنے نیک اعمال میں مشغول تھا۔ کشتی میں اس کے ایک دوست نے اس سے کہا، ارے بھائی، تم ہر وقت کشتی سے چمٹے رہتے ہو، کبھی باہر نکلو، گھومو پھرو، باہر کیوں نہیں جاتے، کشتی سے کیوں نہیں اترتے تاکہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو سکو اور ان دنیاوی چیزوں میں غور و فکر کر سکو جو تمہارے دل کا دریچہ کھولنے اور نفس کو مانوس کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ سرکشی میں مبتلا کرنے والے اڈوں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے مخصوص ٹھکانوں پر چلو، نہ میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ان مقامات کی سیر کرو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، مگر مباح چیزوں کو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے وہاں کے بازاروں اور طرح طرح کے کھیل تماشوں کا نقشہ کچھ اس خوبصورتی سے پیش کیا کہ نوجوان لٹو ہو گیا اور بے اختیار ہو کر کہنے لگا، کیا اس دنیا میں واقعی ایسی دلچسپ چیزیں بھی ہیں جو تم بیان کر رہے ہو؟ برے ساتھی نے کہا، ہاں، دنیا تو دور کی بات ہے، اسی جزیرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کنویں کے مینڈک نہ بنو، ذرا کشتی سے اترو تو صحیح، پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے اور تمہیں کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ صالح نوجوان اپنے ساتھی کے اصرار پر کشتی سے اتر آیا۔ دونوں بازاروں کا چکر لگانے لگے۔ چلتے چلتے دونوں ایک ایسے رستے پر ہو لیے جو بہت تنگ اور چھوٹا سا تھا۔ وہ اس راستے پر چلتے رہے۔ راستے کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ پورا ساتھی اس گھر میں گھس گیا اور نوجوان سے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں جلدی واپس آ رہا ہوں، تم اس گھر کے قریب نہ بھٹکنا۔ یہ نیک نوجوان اس گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو
گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک آوارہ کہکہا گونجا۔ نوجوان حیران ہوا، نظر اٹھائی تو سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ نوجوان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کا نفس امارہ حرکت میں آیا۔ وہ آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچا اور دھیان سے گھر کے اندر کی گفتگو سننے لگا۔ اتنے میں پھر ایک نکرائی کہکہے کی آواز سنائی دی جس نے اس کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ اب وہ لپک کر دروازے سے چمٹ گیا اور سوراخ سے جھانکا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی نگاہ ایسے مناظر پر پڑی جو اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ ایسے عریاں مناظر کا مشاہدہ کرتا رہا جنہیں پہلے دیکھنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا، نہ اس قسم کی چیزیں اس نے پہلے کبھی دیکھی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا برا ساتھی دروازے سے باہر آیا تو نوجوان نے اسے لتاڑا۔ ارے بدبخت، تو کیسے گھنونے فعل میں مبتلا تھا؟ تیرا ستیہ ناس ہو، تیری یہ حرکت اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکانے والی ہے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے کہ ہم رات کو دیر سے کشتی کی طرف آئے اور آتے ہی سو گئے۔ ادھر نوجوان رات بھر جاگتا رہا۔ جو کچھ اس نے دن میں دیکھا تھا اس کے خیالوں کا رخ بار بار انہی مناظر کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اگلی فجر طلوع ہوئی اور روشنی نے تاریکی کا پردہ چاک کیا تو سب سے پہلے کشتی سے اترنے والا وہی نوجوان تھا۔ وہ سیدھا فحاشی والے مکان کے پاس پہنچا اور بلا تردد اس میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ سب بھول کر اگلے 2 دن تک شراب و شباب میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ ادھر کشتی ران نے کشتی سے نوجوان کو غائب پایا تو پوچھا، مؤذن کدھر گیا؟ ہمارا امام کہاں ہے؟ کیا وہ نوجوان چلا گیا؟ کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے کشتی ران کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے لوگوں کو نوجوان کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ جب کشتی ران کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص نے نوجوان کو بہکا کر ایک بدنام زمانہ مکان کی سیر کرائی تھی تو اس نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، تجھے اللہ تعالیٰ غارت کرے، تجھے کوئی خوف نہیں؟ کیا تجھے اس کی دردناک سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ جا اور نوجوان کو جلد سے جلد بلا کر لا۔ بہکانے والا شخص نوجوان کو بلانے گیا لیکن نوجوان نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس بہکانے والے آدمی نے اس سے بڑی منت سماجت سے بارہا کہا کہ کشتی کا کپتان تمہیں بلا رہا ہے، اب تمہیں واپس چلنا چاہیے، لیکن نوجوان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب وہ اس رنگین دنیا سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ اس نے واپسی کا ہر تقاضا مسترد کر دیا۔ جب جہاز ران کو اس کے واپس آنے سے انکار کی اطلاع ملی تو اس نے چند لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ نوجوان کو زبردستی پکڑ لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور نوجوان کو زبردستی کشتی پر لے گئے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے، جب کشتی اپنے شہر روانہ ہوئی اور اس میں سوار لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ نوجوان کشتی کے ایک گوشے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آہو بکا سن کر یوں لگتا تھا جیسے اب اس کے دل کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ لوگ اس کے سامنے کھانا پیش کرتے لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ وہ کئی دنوں تک اسی طرح بھوکا پیاسا آہو زاری کرتا رہا۔ ایک رات اس کی آہو بکا بہت تیز ہو گئی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے اور سسکیاں بھرنے کی وجہ سے کشتی میں سوار تمام لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ بالآخر کشتی ران آیا، اس نوجوان سے کہا، ارے کیا تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے رونے دھونے کی صداؤں نے ہماری نیند اڑا کر رکھ دی ہے۔ تیرا ناس ہو، آخر ایسی کیا چیز ہے جس نے تجھے بدل کر رکھ دیا ہے؟ آخر تجھ پر کون سی آفت آ پڑی ہے؟ نوجوان نے انتہائی افسوس کے ساتھ مریل لہجے میں جواب دیا، مجھے میری حالت پر چھوڑ دو،
तुम नहीं जानते कि मुझे किस आफत ने घेर रखा है। कश्तीरान ने पूछा, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी मुसीबत लाहक हो गई। नौजवान ने अपनी शर्मगाह खोलकर कश्तीरान को दिखाई तो उसकी शर्मगाह से निहायत करीह कीड़े गिर रहे थे। कश्तीरान ने ये घिनौना मंजर देखा तो उस पर कपकपी तारी हो गई और बेसाख्ता बोला, हम ऐसी हालत से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। ये कहकर कश्तीरान उसके हाथ से उठकर चला गया। फजर से कुछ पहले एक जबरदस्त चीख ने कश्ती वालों की आंखें खोल दी। लोग चीख मारने वाले की तरफ लपके तो देखा कि वो नौजवान मौत के शिकंजे में जा चुका है और अपने दांतों से कश्ती की लकड़ी पकड़े हुए है। कश्ती वालों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अल्लाह ताला से हुस्ने खात्मा की दुआएं करने लगे। इसके बाद उस नौजवान का किस्सा दरसे इबरत के तौर पर बाकी रह गया। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।